امپورٹنٹ MCQs آف اسلامک لا آف انہیریٹنس۔ آج ہم نے اسلامی قانون وراثت سے متعلق 100 امپورٹنٹ MCQs کو ڈسکس کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ MCQs آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا پہلا MCQs ہے، What term is commonly used to refer to the lawful distribution of a deceased person's estate among their heirs؟ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، اور اسے عام طور پر قبر کے اندر جب دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے ورثاء میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو اس کی پراپرٹی کو اس کے ورثاء میں تقسیم کرنے کا جو عمل ہے اسے انہیریٹنس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، واٹ از دی پرائمری سورس آف اسلامک لا آف انہیریٹنس؟ اسلامی قانون وراثت کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی ماخذ ہے قرآن مجید۔ اسلامی قانون وراثت کے تقریباً سارے کے سارے جتنے بھی حصے ہیں وہ سارے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دیے ہیں۔ Inheritance is mentioned in which surah of the Quran؟ کہ اسلامک لا آف انہیریٹنس کے جو اصول ہیں وہ قرآن مجید کی کس صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سورہ نساء۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو قانون وراثت ہے اس کے حصص بیان کر دیے ہیں۔ What is the term for the Islamic law of inheritance in Arabic؟ اسلامک لا آف انہیریٹنس کے لیے عربی میں کون سی ٹرم یوز کی جاتی ہے؟ عربی میں اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے میراث۔ میراث کہا جاتا ہے اسے۔ Why is the Islamic law of inheritance considered important in Islamic personal law؟ کہ اسلامک پرسنل لا میں اسلامک لا آف انہیریٹنس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں چونکہ انسان کی جو دولت ہے، ایک شخص نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا ہے اس سب کی چونکہ فیئر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، تاکہ اس کی ڈسٹریبیوشن کو مکمل طور پر فیئر طریقے سے کیا جائے، تو اس لیے پھر اسلامک لا آف انہیریٹنس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ Which Islamic value is promoted by the emphasis on fair inheritance distribution؟ کہ اسلامک لا آف انہیریٹنس میں انہیریٹنس کی فیئر ڈسٹریبیوشن کو کیوں پروموٹ کیا جاتا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے جسٹس، انصاف کی وجہ سے، تاکہ انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو فلفل کیا جا سکے۔ اس وجہ سے پھر اسلامک لا آف انہیریٹنس میں جو انہیریٹنس کی جو فیئر ڈسٹریبیوشن ہے اس پر توجہ کی جاتی ہے۔ What is the significance of the Islamic law of inheritance in addressing economic imbalances؟ کہ اسلامک لا آف انہیریٹنس کی کیا خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے جو اکنامک امبیلنسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے کہ دولت کی ری ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے۔ جب ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی جو دولت ہے اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ تقسیم کر دیا جاتا ہے among his legal heirs۔ How does the Islamic law of inheritance impact the economic empowerment of women؟ اسلامک لا آف انہیریٹنس خاتون کی جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس پر کس طرح امپیکٹ کرتا ہے، کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ It grants women's inheritance shares۔ تو اسلامک لا آف انہیریٹنس وہ دنیا کا واحد انہیریٹنس کا نظام ہے جس میں خاتون کو بھی اس کے رائٹس دیے گئے ہیں اور اس کو بھی انہیریٹنس کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ What is the relationship between the law of inheritance and the concept of accountability in Islam؟ اسلام میں جو اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا جو نظام ہے، اور لا آف انہیریٹنس، ان دونوں کے مابین کیا ریلیشن شپ ہے، کیا ان کے درمیان ہے؟ تو اس کا جواب ہے اٹ emphasizes the responsible wealth distribution۔ دونوں کے دونوں، یعنی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے اور لا آف انہیریٹنس، یہ دونوں کے دونوں، ان دونوں میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اس چیز پر
توجہ یہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ دولت کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، چند ہاتھوں کے اندر دولت کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے، یہ ان کا بیسک اور بنیادی پرپز ہے دونوں کا۔ What is considered half knowledge in Islamic law؟ اسلامی قانون میں کسے آدھا علم قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نالج آف انہیریٹنس۔ اسلامی قانون وراثت جو ہے اس کے علم کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے اسلام میں۔ Who are considered legal heirs in Islamic law of inheritance؟ اسلامی قانون وراثت میں قانونی وارث کنہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جب کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے قانونی طور پر وارث قرار پاتے ہیں؟ immediate family members and close relatives، جو انسان کے انتہائی جو کلوز فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ان میں میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہے، اور اس کے بعد انسان کے بچے ہیں اور انسان کے ماں باپ، یہ ہیں جو کہ امیجیٹ فیملی ممبرز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسینڈنٹس میں چلے جائیں، اوپر چلے جائیں، تو ماں اور باپ ہیں، دادا دادی ہیں، اور اگر ڈسینڈنٹس میں جائیں، جو اس کی اولاد ہے، اس میں اس کے بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، اور یہ لوگ ہیں جو کہ اپنا اس کے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور اس کے لیگل ایئرز ہوتے ہیں کسی بھی ایک ڈیسیزڈ پرسن کے۔ Which is the type of legal heirs in Islamic law of inheritance؟ Islamic law of inheritance میں جو legal heirs ہیں، قانونی ورثاء، ان کی کون کون سی کائنڈز ہیں؟ تو اس کے بیسیکلی 3 کائنڈز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں شیئررز، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے قرآن اور سنت کے اندر ڈٹرمائن کر دیے گئے ہیں، اسپیسیفک کر دیے گئے ہیں، یہ شیئررز کہلاتے ہیں، ذوی الفروض، کہ ان کے حصے مقرر شدہ ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں ریزڈریز، عصبات، یہ وہ قانونی ورثاء ہوتے ہیں کہ شیئررز کو دینے کے بعد جو کچھ بھی باقی بچ جاتا ہے وہ انہیں مل جاتا ہے، تو یہ ریزڈریز کہلاتے ہیں، اور عصبات بھی انہیں کو کہا جاتا ہے۔ تیسرے ہوتے ہیں ذوی الارحام، کہ اگر شیئررز بھی نہیں ہیں، ریزڈریز بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ وہ ورثاء ہوتے ہیں جن کو پھر جو قانونی طور پر کسی یعنی کہ اپنے جو رشتہ دار کے فوت ہونے والے رشتہ دار کے قانونی وارث کہلاتے ہیں، اور ان کو ڈسٹینٹ کنڈرڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قانونی ورثاء کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں۔ In the absence of children, who is a legal heir according to Islamic law of inheritance؟ Islamic law of inheritance میں اگر کسی شخص کے بھی بچے نہیں ہیں تو وہ لا ولد ہے، یا تو اس کی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی تو اس کے بچے نہیں ہوئے، تو پھر اگر کسی شخص کے بچے نہیں ہیں اور وہ فوت ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کا قانونی وارث کون ہوگا؟ تو یہاں پر جو سچویشن دی گئی ہے تو اس کا اسپاؤس ہوگا، یعنی کہ اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر، اگر شوہر فوت ہونے والا ہے تو پھر اس کی بیوی اس کی قانونی وارث ہوگی۔ نیکسٹ ہے what is the term used for the legal heirs who are entitled to fixed shares in Islamic law of inheritance؟ اسلامی قانون وراثت میں جو لوگ فکسڈ اسپیسیفک شیئرز کے حقدار ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انہیں کون سا قانونی وارث کہا جاتا ہے؟ تو ان کا نام ہوتا ہے اصحاب الفروض یا پھر شیئررز۔ In Islamic law, what term is used for an heir who receives a fixed share of the inheritance؟ یہ وہی ہے جو کہ پہلے گزر گئے ہیں، اصحاب الفروض، یعنی کہ شیئرر جن کا فکسڈ شیئر ہوتا ہے وہ شیئرر کہلاتے ہیں، یعنی کہ جن کو 1/2 1/3 1/4 1/6 2/3 1/8 یہ فکسڈ شیئر جن کو ملنے ہوتے ہیں وہ شیئررز کہلاتے ہیں۔ In Islamic law, what is the status of adopted children concerning inheritance؟ Islamic law of inheritance میں جو adopted child ہوتا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے regarding his inheritance؟ کہ آیا کہ جو adopted child ہے وہ اپنے جو ماں باپ جنہوں نے اسے adopt کیا ہے
ان کا وہ قانونی طور پر وارث ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں دو صورتیں ہیں. اگر جو اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کون سے؟ ماں باپ وہ والے جنہوں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے، اگر اس کے لیے کوئی وراثت کر جاتے ہیں، ول کر جاتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، وصیت کر جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اگر کوئی وصیت کر جائیں گے تو وہ اس کا تو حقدار ہوگا، لیکن قانونی طور پر وہ ان کا وارث نہیں ہوگا. ایسا وارث جو کہ یعنی کہ جسے کہ ایز اے شیئرر، ایز اے ریزڈری یا ایز اے ڈسٹنٹ کنڈر اسے کوئی شیئر ملنا ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لہذا اڈاپٹڈ جو چائلڈ ہوگا اسے انہیریٹنس سے ایز اے شیئرر یا ریزڈری یا ڈسٹنٹ کنڈر کوئی حصہ نہیں ملے گا. البتہ اگر وہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی وصیت کر جائیں گے تو وہ وصیت پھر نافذ العمل ہوگی، اس کا یہ شخص حقدار ہوگا. نیکسٹ ہے what is the term for legal heirs who receive a share by default if not explicitly mentioned in the will. یعنی کہ وہ کون سے قانونی وارث ہیں جنہیں جناب والا کوئی فکس شیئر نہیں ملتا لیکن انہیں کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے، اور اگر انہیں کوئی نا جی وصیت میں اگر ان کا نام نہیں لکھا گیا تو وہ ریز ہوتے ہیں، چونکہ ان کا فکس شیئر بھی نہیں ہوتا، اور اگر یہ موجود ہوں گے اور تو پھر ان کو ان کا حصہ ملے گا. Who are excluded as legal heirs in Islamic inheritance under normal circumstances. کہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جسے ایز اے لیگل ایئر ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، کہ یعنی کہ وہ قانونی وارث نہیں بن سکتا اسلامک لا آف انہیریٹنس میں اور نارمل سرکمسٹانسز کے تحت. تو وہ ہے انلیجیٹیمیٹ چلڈرن، کہ اگر کوئی جو بچہ ہے وہ انلیجیٹیمیٹ ہے، غیر قانونی ہے، تو وہ پھر وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. Who is the first year in Islamic law of inheritance؟ اسلامک لا آف انہیریٹنس میں پہلا یعنی کہ فرسٹ اسٹیپ کس کو حاصل ہوتا ہے ایز اے لیگل ایئر؟ تو وہ ہوتا ہے بیٹا. اگر بیٹا موجود ہے، اس طرح ڈاٹر موجود ہے. چلڈرن جب ہوں گے تو سب سے پہلے جو انسان کے قانونی ورثاء ہیں وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن جو بیوی ہے وہ ہر صورت میں رہے گی. شوہر ہے وہ بھی، اس کو بھی ہر صورت میں اس کا حصہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن سن اور فادر یہ ہوتے ہیں ایز اے ریزیڈری. تو اگر بیٹا موجود ہوگا تو پھر ساری کی ساری پراپرٹی یعنی کہ جو دیگر جو شیئرز ہوں گے انہیں دینے کے بعد جو کچھ بھی باقی بچے گا وہ ساری کی ساری پراپرٹی اس کے بیٹے اور بیٹی کو مل جائے گی 1 اور 2 کی ریشو سے. What share does a wife get in her husband's inheritance if he has children؟ اگر شوہر کے بچے موجود ہیں اور وہ فوت ہو گیا ہے تو اس صورت میں بیوی کو اس کی وراثت سے کتنا حصہ ملے گا؟ تو شوہر کی چونکہ اولاد موجود ہے لہذا بیوی کو اس صورت میں 1/8 حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا. According to Islamic inheritance laws, what is the share of a wife if the deceased husband has children from another marriage؟ اب یہ ایک اور سچویشن ہے کہ ایک شخص اگر ایسا ہے کہ اس کی 2 شادیاں ہیں، تو اس کی ایک بیوی سے اولاد ہے لیکن دوسری بیوی سے کوئی بھی اولاد نہیں ہے. تو اب ایسی بیوی جس سے کوئی اولاد نہیں ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ اسے 1/4 ملے گا یا 1/8 ملے گا؟ تو اس بیوی کو بھی 1/8 ہی حصہ ملے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اولاد کا تعلق ہے شوہر سے، کیونکہ شوہر فوت ہوا ہے نا، لہذا ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اولاد شوہر کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں، خواہ وہ کسی بھی بیوی سے ہوں. لازمی نہیں ہے کہ جس بیوی سے بچے ہوں گے اسے 1/8 ملے گا اور جس سے بچے نہیں ہوں گے تو اسے 1/4 ملے گا. نہیں، ایسی صورت بالکل نہیں ہے، بلکہ چونکہ شوہر کے بچے موجود ہیں خواہ وہ دوسری بیوی سے ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس بیوی کو 1/8 ہی حصہ ملے گا. What share does a wife get in her husband's inheritance if he has no children؟ اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بیوی کو پھر 1/4 حصہ ملے گا، 1/4 حصہ ملے گا. What is the share of a husband in his wife's inheritance
when there are children. اب ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں شوہر کو کتنا حصہ ملے گا جبکہ اس بیوی کے اولاد بھی موجود ہو؟ تو اس صورت میں پھر شوہر کو ملتا ہے 1/4. اگر بیوی کی اولاد موجود ہوگی تو پھر شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا. What is the share of a husband in his wife's inheritance when there are no children? اور اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں پھر شوہر کو 1/2 حصہ ملے گا. نیکسٹ ہے What is the share of a daughter in her father's inheritance when there are no sons? اگر کسی بچی کا والد فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، وہ اکیلی بہن ہے، تو اس صورت میں پھر اسے اپنے فادر کی جو پراپرٹی ہے، اس کی جو اسٹیٹ ہے، ترکہ ہے، اس سے 1/2 حصہ ملے گا. ہاف پراپرٹی اس بچی کو ملے گی. What is the share of two daughters in their father's inheritance when there are no sons? اور اگر بیٹیاں کسی شخص کی 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں پھر ان بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا کیونکہ بیٹا کوئی موجود نہیں ہے. لیکن اگر بیٹا موجود ہوگا تو پھر بیٹیوں کو 2/3 حصہ نہیں ملے گا بلکہ پھر اس بیٹے کے ساتھ ان بیٹیوں کو ایز اے ریزیڈری حصہ ملے گا 1 اور 2 کے ریشو سے. بیٹیوں کو 1 اور بیٹوں کو 2 کے ریشو سے پھر پراپرٹی میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی. What is the term for the residue of the estate after fulfilling all Islamic inheritance shares? کہتے ہیں کہ اسلامک لا آف انہیریٹنس میں جن لوگوں کے اسپیسیفک شیئرز ہیں انہیں اگر شیئرز دے دیے جائیں، ان کے اسپیسیفک شیئرز دینے کے بعد جو ریمیننگ پراپرٹی، ریمیننگ اسٹیٹ جن لوگوں کو دی جاتی ہے ایز اے ریزیڈری، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسلامک لا آف انہیریٹنس میں ان کے لیے جو ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے وہ ہے تعصیب. عصبہ سے ہے تعصیب، کہ وہ بطور عصبہ پھر ان کو وہ پراپرٹی اور نہ ان کا جو ایز اے لیگل ایئر جو ان کا حصہ ہوتا ہے وہ وصول کریں گے. Which one of the following is not a sharer اصحاب الفروض in Islamic law of inheritance؟ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 ورثاء جن کا نیچے ذکر ہے، نام لکھا ہوا ہے، ان میں سے کون سا ہے جو کہ شیئرر نہیں ہے، جس کو شیئرر یعنی کہ اصحاب الفروض نہیں کہا جاتا؟ تو اس کا جواب ہے سن. بیٹا جو ہے ان میں سے وہ شیئرر نہیں ہے. ڈاٹر یہ شیئرر ہے یعنی کہ اصحاب الفروض میں اس کا نا شمار ہوتا ہے. ہسبینڈ کا بھی اصحاب الفروض میں شمار ہوتا ہے اور وائف کا بھی اصحاب الفروض میں ہی شمار ہوتا ہے. نیکسٹ ہے what is the term for bequest in Islamic law of inheritance؟ اسلامک لا آف انہیریٹنس میں بیکویسٹ یعنی کہ وصیت کے لیے کون سی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے؟ تو اسلامک لا آف انہیریٹنس میں بیکویسٹ کے لیے وصیہ کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ یوز کی جاتی ہے. What is the maximum limit for the bequest وصیہ in Islamic law؟ اسلامی قانون میں وصیت کرنے کی کوئی میکسیمم لمٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل، اس میں میکسیمم لمٹ ہوتی ہے 1/3 کہ مکمل جو اس کی جو پراپرٹی ہے، مکمل جو ترکہ ہے فوت ہونے والے شخص کا، وہ اپنی پراپرٹی کے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. Which one of the following is not a legal heir as a sharer in Islamic law of inheritance؟ کہ ان 4 ورثاء میں سے کون سا وارث ہے جو کہ ذوی الفروض نہیں کہلاتا یا اس کو شیئرر نہیں کہلاتا؟ ان میں ہے انکل، وائف بھی شیئرر ہے، ڈاٹر بھی شیئرر ہے اور سسٹر بھی شیئرر ہے، جبکہ جو انکل ہے وہ شیئرر نہیں ہے. اگر انکل پیٹرنل ہوگا تو وہ ریزیڈری ہے اور میٹرنل انکل یہ ڈسٹینٹ کنڈرڈ کہلاتا ہے. What is the share of a full sister in her brother's inheritance when there are no parents or children؟ کہ جو حقیقی بہن ہوتی ہے فل سسٹر، یعنی کہ فل سسٹر سے مراد ہوتا ہے ایسی سسٹر ماں باپ دونوں کے دونوں سیم ہو، اور دوسری سسٹر ہوتی ہے جو ٹرائن سسٹر جسے کہا جاتا ہے
کہ ماں شریکی، یعنی کہ دونوں کی ماں تو سیم ہو لیکن باپ مختلف ہوں تو پھر یوٹرائن سسٹر کہلاتی ہے۔ ایک اور ہوتی ہے کنسنگوئن سسٹر۔ کنسنگوئن سسٹر وہ ہوتی ہے کہ جس میں باپ سیم ہوتے ہیں، فادرز دونوں کے سیم ہوں بٹ مدرز کیا ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں، تو پھر وہ کنسنگوئن سسٹر کہلاتی ہے۔ یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم فل سسٹر کی، کہ فل سسٹر اپنا جو بھائی ہے اس کے جو پراپرٹی ہوگی، اس کا جو اسٹیٹ ہوگا، اس میں اس کا کتنا شیئر ہوگا۔ اگر اس کے بھائی کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ ہی کوئی ماں باپ وغیرہ ہے، تو پھر اس صورت میں فل سسٹر کو 1/2 حصہ یعنی کہ آدھی پراپرٹی اسی ملے گی۔ What is the share of a grandmother in her grandson's inheritance when there are no parents or siblings؟ کہتے ہیں کہ جو گرینڈ مدر ہے، یعنی کہ خواہ وہ پیٹرنل گرینڈ مدر ہو یا پھر میٹرنل گرینڈ مدر ہو، خواہ وہ دادی ہو یا نانی ہو، دادی اپنے پوتے اور نانی اپنے نواسے کی جو اس کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے اسے شیئر ملے گا۔ کب؟ جبکہ اس کے یعنی کہ اور صورت کیا ہے کہ جب فوت ہونے والے کے نہ تو اس کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ ہی اس کے کوئی بہن بھائی ہیں، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، تو اس صورت میں پھر گرینڈ مدر کو 1/6 ملتا ہے، 6واں حصہ ملتا ہے۔ Which one of the following is not a legal heir in Islamic law؟ اسلامی قانون وراثت میں ان رشتہ داروں میں سے کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو کہ قانونی وارث نہیں ہوتا؟ وہ ہے فادر ان لا، سسر جو ہوتا ہے وہ قانونی طور پر وارث نہیں ہوتا۔ اگر اس کا داماد فوت ہو جائے تو وہ اس کے جو پراپرٹی ہوگی اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر سسر کی اگر بہو فوت ہو جاتی ہے، بیٹے کی بیوی، تو اس صورت میں بھی جو اس کی بہو ہوگی اس کی پراپرٹی میں سے اسے ایز اے لیگل ایئر کچھ نہیں ملے گا۔ What is the share of father in his daughter's inheritance when there are her children؟ اگر کسی شخص کی بیٹی فوت ہو گئی ہے اور اس بیٹی کی اولاد بھی ہے تو اس صورت میں پھر فادر کو کیا حصہ ملے گا؟ تو اس صورت میں پھر اس کے بچی کا جو باپ ہوگا اسے 1/6 حصہ ملے گا، 6واں حصہ ملے گا۔ What is the term for a legal heir who is entitled to the residue remaining property of or estate؟ کہتے ہیں کہ اس قانونی وارث کو کیا کہا جاتا ہے جو کہ ریمیننگ پراپرٹی کا، ریمیننگ ترکے کا حقدار ہوتا ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے ریزیڈری یا پھر اسبا۔ In Islamic law, what term is used for the relatives through the father's side؟ باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے کون سی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے؟ ان کے لیے یعنی کہ ایسے ہمارے رشتہ دار جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ددھیال والے سائڈ کے ہیں، تو وہ اگنیٹس کہلاتے ہیں جو کہ باپ والی سائڈ کے ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ دار عام طور پر ریزیڈری کہلاتے ہیں۔ ریزیڈری یعنی کہ ان کو جو ایز اے لیگل ایئر جو انہیں شیئر ملتا ہے وہ ایز اے ریزیڈری ملتا ہے۔ اور اس کے بعد واٹ از دی ٹرم فار دی ریلیٹیو تھرو دی مدرز سائڈ ان اسلامک لا؟ جبکہ جو ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں ذوی الارحام کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایز اے ڈسٹینٹ کنڈرڈ لیگل ایئر ہوتے ہیں۔ جبکہ جو انسان کی اولاد ہوتی ہے یا انسان کے ماں باپ ہو گئے یا انسان کے بہن بھائی، یہ 3 رشتہ دار ہیں، ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد، اور اس کے اندر انسان بیوی اور شوہر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو کہ ایز اے شیئرر اپنا شیئر وصول کرتے ہیں انہیریٹنس میں۔ نیکسٹ ہے who is entitled to the رد share in Islamic law of inheritance؟ اسلامی قانون وراثت میں وہ کون سے ورثاء ہیں جو کہ رد کے اپنا حقدار ہوتے ہیں؟ رد سے مراد ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر ایک بار انہیں کچھ پراپرٹی دے دی گئی ہے، فرض کریں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی جسٹ ایک ہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، یا تو وہ سارے کے سارے رشتہ دار
فوت ہو چکے ہیں یا اگر موجود ہیں تو وہ سارے کے سارے نان مسلمز ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ صرف ایک وہ شخص خود ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے۔ اب بیٹی کو تو ویسے ملنا ہے 1/2، یعنی کہ آدھی پراپرٹی اس کو ملے گی، تو باقی آدھی پراپرٹی اس کی کہاں جائے گی؟ تو اب چونکہ اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے تو لہٰذا اس صورت میں بقیہ آدھی پراپرٹی بھی اس کی بیٹی کو ہی ملے گی۔ تو یہ کہلاتا ہے رد، ریٹرن والا، کہ اس کو واپسی اسی جو رشتہ دار جو موجود ہیں انہی کو مل جائے گی۔ تو جو بیٹی ہے یا اگر کسی کی سسٹر ہے تو یہ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کہ رد کے حقدار ہوتے ہیں۔ What is the share of a wife in her deceased husband's inheritance when there are no children of deceased person and she has only one daughter؟ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن بیوی کی اپنی ایک بیٹی موجود ہے تو اس صورت میں اس بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اس صورت میں بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، کیونکہ وہ جو بیٹی ہے وہ شوہر کی نہیں ہے، وہ بیٹی ہے بیسیکلی اس بیوی کی اپنی۔ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی اس خاتون کی یہ سیکنڈ میرج ہوگی یا تھرڈ میرج ہوگی کہ جو اس کی بیٹی ہے وہ کسی اور اس کے خاوند سے ہوگی، پہلے والے شوہر سے ہوگی۔ نیکسٹ ہے which one of the following is not a legal year in Islamic law of inheritance؟ اسلامی قانون وراثت کے تحت ان جو رشتہ دار ہیں، جو انسان کے فیملی ممبرز ہیں، ان میں سے کون سا ایسا فیملی ممبر ہے جو کہ اس کا قانونی وارث نہیں ہوتا؟ تو وہ ہے ڈاٹر ان لا۔ جو ڈاٹر ان لا ہوتی ہے وہ اپنا انسان کی قانونی وارث نہیں ہوتی۔ Who is entitled to the ذوی الفروض share in Islamic law of inheritance؟ کہ ان رشتہ داروں میں سے، ان فیملی ممبرز میں سے کون سا ایسا فیملی ممبر ہے جو کہ بطور ذوی الفروض ایز اے شیئرر اسلامی جو وراثت ہے اس کا حقدار کہلاتا ہے؟ وہ ہے ڈاٹر، بیٹی۔ بیٹی جو ہے وہ ایز اے شیئرر اپنا حق اور اپنا حصہ وصول کرتی ہے۔ اس کے بعد جو میٹرنل انکل ہیں یہ ذوی الارحام میں ہوتے ہیں، اور پیٹرنل انکل اور انکلز سن یہ دو ریزیڈریز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ What is the term for the property left by a deceased person in Islamic law of inheritance؟ اسلامی قانون وراثت کے تحت ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اپنے فوت ہونے کے بعد جو وہ پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے اس پراپرٹی کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ اس پراپرٹی کو کہا جاتا ہے میراث یا ترکہ۔ Who is entitled as عصبہ legal year in Islamic law of inheritance؟ کہ ان فیملی ممبرز میں سے کون سا فیملی ممبر ایسا ہے جو کہ بطور عصبہ اپنا حق وصول کرتا ہے، اپنا حصہ وصول کرنے کا حقدار ہوتا ہے؟ تو ان میں ہے گرینڈ فادر۔ مدر ایز اے شیئرر ہوتی ہے، یہ ریزیڈری نہیں ہوتی۔ وائف یہ بھی جسٹ ایز اے شیئرر اپنا حق وصول کرتا ہے، اور ہسبینڈ یہ بھی اپنا ایز اے شیئرر ہی اپنا جو اس کا شیئر ہے اس کو وصول کرتا ہے۔ گرینڈ فادر یہ ہے، اس کا ڈوئل رول ہے کہ اگر فادر موجود نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گرینڈ فادر کو اسی وقت ہی شیئر ملتا ہے جب فادر موجود نہ ہو۔ اگر فادر موجود ہوگا تو پھر گرینڈ فادر کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب گرینڈ فادر بھی جو دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیٹرنل، دوسرا ہوتا ہے میٹرنل۔ جو میٹرنل گرینڈ فادر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر نانا ابو، نانا ابو کو کچھ نہیں ملتا۔ ہاں جو پیٹرنل گرینڈ فادر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دادا ابو، تو دادا ابو کو حصہ ملتا ہے، لیکن کب ملے گا؟ اسے اپنے پوتے کی وراثت سے اس وقت حصہ ملے گا جبکہ اس پوتے کا اپنا باپ موجود نہیں ہوگا، تو اس وقت گرینڈ فادر کو پھر حصہ ملتا ہے، ایز اے عصبہ بھی ملتا ہے اور ایز اے شیئرر بھی ملتا ہے۔ اگر مرنے والے کی اگر اولاد موجود ہے اور اولاد میں اگر بیٹا موجود ہے تو پھر اس کو ملتا ہے جسٹ ایز اے شیئرر، اور اگر بیٹی موجود ہو تو اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو ایز اے شیئرر بھی ملتا ہے اور ایز اے ریزیڈری بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر ڈیسیزڈ پرسن کے نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی بیٹی ہے، دونوں نہیں ہے، تو پھر گرینڈ فادر فادر کی
عدم موجودگی میں ایز اے ریزڈری اپنا شیئر وصول کرتا ہے. What is the share of a mother in her deceased son's inheritance when there are no siblings and children? اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کی والدہ حیات ہیں اور فوت ہونے والا جو بیٹا ہے اس کی نہ تو کوئی اپنا بچے ہیں اور نہ ہی اسی کوئی اور بہن بھائی ہیں، وہ اکلوتا تھا، نہ اسی کوئی بہن ہے اور نہ ہی کوئی بھائی ہے اور نہ اسی کوئی اولاد ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی مدر کو 1/3 1/3 یعنی کہ ثلث ملے گا، 1/3 حصہ جو ہے اس کی پراپرٹی کا فوت ہونے والے کے جو اسٹیٹ ہے اس میں سے اس کی مدر کو مل جائے گا. What is the share of a full sister in her brother's inheritance when there are no parents or children? کہ ایک جو حقیقی بہن ہے اس کو اپنے بھائی کی وراثت سے کتنا حصہ ملتا ہے جبکہ اس حقیقی بھائی کے نہ تو پیرنٹس موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی بچے موجود ہیں. تو اس صورت میں پھر حقیقی بہن کو اپنے بھائی کی وراثت سے 1/2 حصہ ملتا ہے، یعنی کہ ہاف پراپرٹی ملتی ہے. What is the term for the legal heirs who inherit when there are no sharers or residuaries? اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے جو قانونی ورثاء ہیں ان میں نہ تو کوئی شیئرز موجود ہیں اور نہ ہی ریزیڈریز موجود ہیں، یعنی کہ ذوی الفروض بھی نہیں ہے اور عصبات بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی جو اسٹیٹ ہے اس کا ترکہ وہ کنہیں ملے گا؟ وہ جو لیگل ایئرز ہیں انہیں کیا نام دیا جاتا ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے ذوی الارحام. تو پھر جو اس کے لیگل ایئرز بطور ذوی الارحام ہوں گے انہیں پھر اس کی جو اسٹیٹ ہوگی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. What is the share of a mother in her deceased son's inheritance when there are siblings? اگر کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس بیٹے کی ماں موجود ہے لیکن اس ماں کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے بہن بھائی بھی موجود ہیں. پہلے تو صورت تھی نا کہ اگر وہ اکلوتا ہے، اب یہاں پر بیٹا وہ اکلوتا نہیں تھا فوت ہونے والا بلکہ اس کے اور بہن بھائی بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا. اس کے بعد ہے What is the share of a full brother in his sister's inheritance when there are her children, male or female? اگر کسی شخص کی بہن فوت ہو گئی اور اس بہن کے بچے موجود ہیں اور بھائی موجود ہے، یعنی اور اس کے جو بچوں میں اس کا بیٹا بھی موجود ہے اور اس کی ڈاٹر بھی موجود ہیں، دونوں یعنی کہ طرح کے اولاد ہیں، میل اس کے چلڈرن بھی ہیں اور فیمیل چلڈرن بھی ہیں، تو اس صورت میں اس کے جو حقیقی بھائی ہے اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس مرنے والی جو ہے اس کی اپنی اولاد موجود ہے، اس کا اپنا سگا بیٹا موجود ہے، تو لہذا اس کے بھائی کو پھر کچھ حصہ نہیں ملے گا. اس کے بعد ہے میل شیئرز اور ان اسلامک لا آف انہیریٹنس. مرد جو ذوی الفروض ہیں ان کی تعداد ہے 4. ذوی الفروض میں سے جو ٹوٹل میل شیئرز ہیں ان کی تعداد 4 ہیں. Who is میل شیئرر؟ میل شیئرر کون کون سے ہیں ان میں سے؟ ان میں فادر ہے، بیٹا شیئرر نہیں ہے، پیٹرنل انکل بھی نہیں ہے اور میٹرنل انکل بھی نہیں ہے، تو ان میں سے ایک فادر ہے. Who is not male sharer؟ ان میں سے میل شیئرر کون سا نہیں ہے؟ فادر میل شیئرر ہے، ذوی الفروض میں اس کا شمار ہوتا ہے، پیٹرنل گرینڈ فادر کا بھی شیئرر میں شمار ہوتا ہے، ہسبینڈ کا بھی میل شیئرر میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور ہے چوتھا، اس کا نام ہے یوٹرائن برادر، ماں شریک بھائی. یہ 4 ہیں جو کہ میل شیئررز کہلاتے ہیں، فادر، پیٹرنل گرینڈ فادر، ہسبینڈ اور یوٹرائن برادر، یہ 4 میل شیئررز ہیں. نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو حدیث سیک دی نالج آف ایز یو سیک دی ہولی قرآن. تو کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم
کس چیز کا نالج جو ہے، کس چیز کو تم اس طرح حاصل کرو جس طرح کہ تم قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہو، تو اس کا جواب ہے انہیریٹنس، کہ جو اسلامی قانون وراثت ہے، حدیث شریف میں اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح کہ ہم لوگ مسلمان حضرات قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اسلامی قانون وراثت کا جو علم ہے اسے حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کے علم کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے۔ کلالہ means such deceased person who leaves behind him his relatives except his parents, children and spouse۔ کلالہ سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے جو اگر فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں، اس کے ورثاء میں نہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، نہ ہی اس کے کوئی بچے ہوتے ہیں، بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کا پھر اگر وہ فوت ہونے والا شوہر ہے تو اس کی بیوی نہیں ہوتی، اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو پھر اس کا کوئی اس کا شوہر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ جو تین کیٹیگری کے جو ورثاء ہیں، ان کے علاوہ اگر اس کے کوئی لیگل ایئرز ہوں گے اور یہ تینوں کیٹیگری کے لیگل ایئرز موجود نہ ہوں، تو ایسا شخص جو فوت ہو جائے تو وہ پھر اس کے لیے اسلامک لا آف انہیریٹنس میں کلالہ کی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے۔ What is the father's share if the deceased has only one son and no other children؟ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور فوت ہونے والے کا صرف ایک بیٹا ہے اور اس کے علاوہ اس کے کوئی اور بچے نہیں ہیں، ایک بیٹے کے علاوہ اس کا باپ بھی ہے، فوت ہونے والے کا باپ ہے اور جسٹ ایک بیٹا ہے، تو اس صورت میں اس کے فادر کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس صورت میں اس کے فادر کو 1/6 یعنی کہ 1/6 حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا اس کی ٹوٹل پراپرٹی میں سے، ٹوٹل اس کی اسٹیٹ اور ترکہ میں سے۔ What is the father's share if the deceased has only one daughter and no other children؟ پہلے والی صورت یہ تھی کہ اگر اس کا صرف ایک بیٹا موجود ہے، اور اس میں ہے کہ جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کی جسٹ 1 ڈاٹر ہے، ایک بیٹی ہے اور باپ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے فادر کو 1/6 بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو شیئرز ہیں انہیں ان کا شیئرز دینے کے بعد جو کچھ باقی بچ جائے گا وہ سب کچھ بھی اس کے فادر کو ہی ملے گا۔ In the absence of direct descendants، descendants کہتے ہیں انسان کی آل اولاد جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ In the absence of direct descendants، sons and daughters، what share does the father receive؟ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور فوت ہونے والے کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی بیٹی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی آل اولاد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے فادر کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس صورت میں اس کے فادر کو ٹوٹل ریمیننگ شیئر مل جائے گا، یعنی کہ ایز اے ریزیڈری جو کچھ بھی اس کی پراپرٹی باقی بچے گی، باقی شیئرز کو دینے کے بعد وہ سارا کا سارا اس فادر کو حصہ مل جائے گا۔ نیکسٹ ہے if a deceased person leaves behind a son, a daughter and the father, how is the inheritance distributed؟ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور فوت ہونے والا اپنے پیچھے ایک بیٹا، ایک بیٹی اور فادر یہ چھوڑ کر فوت ہوا، تو اس صورت میں اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی وراثت وہ کس طرح تقسیم ہوگی؟ اس سچویشن میں بیٹے کو اس کی ڈاٹر سے ڈبل حصہ ملے گا، یعنی کہ بیٹے اور بیٹی کو 1 اور 2 کی ریشو سے پراپرٹی ملے گی، جبکہ جو فادر ہے اس کو 1/6 ملے گا کیونکہ ڈیسیزڈ پرسن کا سن موجود ہے۔ In the absence of both sons and daughters، what share does the father receive؟ اگر کسی شخص کی نہ تو کوئی بیٹا ہو اور نہ ہی بیٹی ہو، تو اس صورت میں باپ کو پھر کتنا حصہ ملتا ہے؟ فادر کو اس صورت میں 1/6 یعنی کہ چھٹا حصہ ملتا ہے۔ If a deceased person has 2 sons and 2 daughters، how is the father's share calculated؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں اور اس کا
باپ ہے. تو اس صورت میں پھر اس کے فادر کو کتنا حصہ ملے گا جبکہ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں موجود ہیں؟ تو اس کی پراپرٹی، اس کے جو ٹوٹل اسٹیٹ ہے اس کا 1/6 یعنی کہ 1/6 حصہ اس کے فادر کو ملے گا اس صورت میں. What happens to the father's share if there are no surviving heirs other than himself? اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا جسٹ فادر ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اس کا قانونی وارث نہیں ہے، کوئی لیگل ایئر نہیں ہے، تو پھر جو فادر کا جو شیئر ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ڈیسیز پرسن کی ٹوٹل پراپرٹی وہ ساری کی ساری اس کے فادر کو مل جائے گی. یعنی کہ یہ اگر کوئی بیٹا ایسا ہے کہ اس کی بھی شادی نہیں ہوئی اور وہ نہ غیر شادی شدہ تھا اور اس کے کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہیں یا نہ، یعنی کہ اور اس کے کوئی عزیز و قارب نہیں ہے، ماں اس کی نہیں ہے، جسٹ اس کا فادر ہے، تو اس صورت میں ساری کی ساری پراپرٹی اس کے باپ کو ہی مل جائے گی. Uterine brother gets inheritance as a sharer under Islamic law of inheritance. جو ماں شریکہ بھائی ہوتا ہے وہ اسلامی قانون وراثت میں بطور ذوی الفروض اپنا انہیریٹنس یا حصہ وصول کرتا ہے. فیمیل شیئرز اور 9، جو خواتین ذوی الفروض ہیں ان کی تعداد ہے 9 ہے وہ. Who is female sharer under Islamic law of inheritance? اسلامی قانون وراثت میں ان میں سے کون کون سے فیملی ممبرز ہیں جو کہ فیملی فیمیل شیئرز کہلاتی ہیں؟ نمبر 1 وائف بالکل شیئرر ہوتی ہے، ڈاٹر بھی شیئرر میں شمار ہوتی ہے، اور سنز ڈاٹر یعنی کہ بیٹے کی بیٹی پوتی یہ بھی فیمیل شیئرر میں اس کا شمار ہوتا ہے. نیکسٹ ہے Who is female sharer under Islamic law of inheritance؟ اس میں ہے فل سسٹر، کنسنگوئنٹ سسٹر اور یوٹرائن سسٹر. پہلے کوشچن میں تھے 3 اور 3 یہ ہو گئے ٹوٹل 6. اس کے بعد ہے پھر نیکسٹ ہے Who is female sharer under Islamic law of inheritance؟ 3 اس میں آ گئے، مدر، پیٹرنل گرینڈ مدر اور میٹرنل گرینڈ مدر. تو اس طرح یہ ٹوٹل 9 فیمیل شیئرز ہیں جن میں ایک تو وائف ہے، ڈاٹر ہے، سنز ڈاٹر، اس کے بعد پھر فل سسٹر ہے، کنسنگوئنٹ سسٹر ہے، یوٹرائن سسٹر ہے، مدر، پیٹرنل گرینڈ مدر اور میٹرنل گرینڈ مدر. یہ 9 فیمیل شیئرز ہیں جو کہ بطور شیئر، بطور ذوی الفروض اپنا وراثت میں اپنا حصہ وصول کرتی ہیں. یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے، اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے یہ کہ اس نے ٹوٹل 13 شیئررز ہیں، ٹوٹل 13 شیئررز ہیں، اور ان 13 میں سے جو میل شیئررز ہیں وہ جسٹ 4 ہیں، اور باقی جو ہیں یعنی کہ 9 جو شیئررز ہیں وہ فیمیل ہیں. اسلام نے خواتین کے حقوق کا اتنا زیادہ خیال رکھا ہے. اس کے بعد ہے Who is not female sharer under Islamic law of inheritance؟ تو ان میں سے کون سی ایسی فیمیل شیئرر ہے جو کہ یعنی کہ کون سی ایسی فیمیل ہے جس کو فیمیل جو کہ شیئرر نہیں ہوتی اسلامی قانون وراثت میں؟ تو وہ ہے گرینڈ مدر ان لا. یہ فیمیل شیئرر نہیں ہوتی، اس کو کوئی قانونی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ٹوٹل میل اینڈ فیمیل شیئررز آر انڈر حنفی لا آف انہیریٹنس. حنفی قانون وراثت کے تحت میل اور فیمیل شیئرز کی ٹوٹل تعداد ہے 13. اس کے بعد which school of thought follows the حنفی لا آف انہیریٹنس؟ کون سا مکتبہ فکر ہے جو کہ حنفی لا آف انہیریٹنس کو فالو کرتا ہے؟ تو اس کا نام ہے سنی. سنی اسکول آف تھاٹ follows the حنفی لا آف انہیریٹنس. which school of thought follows the شیعہ لا آف انہیریٹنس؟ شیعہ جو قانون وراثت ہے اسے کون سا مکتبہ فکر فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے؟ تو اس کا نام ہے جعفری اسکول آف تھاٹ. In Islamic law of inheritance, what is meant by a uterine brother؟ اسلامی قانون وراثت میں یوٹرائن برادر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یوٹرائن برادر سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا برادر
جو کہ ماں شریکہ ہو کہ ان دونوں کی جو مدر ہے وہ سیم ہو، تو وہ یوٹرائن برادر کہلاتا ہے۔ What is the share of a uterine brother in the inheritance of the deceased person according to Hanafi school of thought؟ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو ایک یوٹرائن برادر ہے اس کا وراثت میں کتنا حصہ ہوتا ہے؟ تو اگر وہ اکیلا ہے، ایک یوٹرائن برادر ہے، تو پھر اس کا حصہ ہوتا ہے 1/6، 1/6۔ اور اگر وہ یوٹرائن برادر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، یعنی کہ 2 بہن بھائی ہوں یا 2 بھائی ہوں اور نہ بہنیں ہوں، تو پھر اس صورت میں انہیں ملتا ہے 1/3۔ لیکن اگر جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کا ڈیسیز پرسن کا اگر بیٹا موجود ہوگا تو پھر یوٹرائن برادر کو کچھ نہیں ملے گا۔ نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول ان دی ایبسنس آف ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس اینڈ اسینڈنٹس ہو انہیریٹس دی اسٹیٹ۔ حنفی قانون وراثت کے مطابق اگر کسی شخص کی نہ تو کوئی آل اولاد ہو نہ ہی اس کے ماں باپ ہوں، تو پھر اس کی جو وراثت ہے وہ کس کو ملے گی؟ تو اس کے پھر بہن بھائیوں کو ملے گی۔ نہ اس کے اولاد ہے نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، پھر اس کے بہن بھائی اس کے حقدار ہوں گے۔ In the Hanafi school, if the deceased has no surviving parents, children or spouse who inherits the estate، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اس کی بیوی یا شوہر بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کا سارا کا سارا جو ترکہ ہے وہ اس کے بھائیوں کو مل جائے گا، بہن بھائیوں کو۔ If the deceased has a wife and parents, how is the inheritance distributed in the Hanafi school of thought؟ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ورثاء میں اس کے ماں باپ ہیں اور اس کی بیوی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی پراپرٹی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ اس صورت میں اس کی بیوی کو 1/4، 1/4 حصہ ملے گا، اور جو باقی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی وہ فادر اور مدر کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی۔ اس کی جو نا ان کے جو بھی یعنی کہ شیئرز ہیں، ایز اے شیئرر یا ایز اے ڈیریزر۔ In the absence of direct descendants and ascendants, how is the inheritance distributed in the Hanafi school of thought when there is a surviving wife؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے نہ تو اس کے کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں اور اس کی جسٹ ایک وائف ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں اس کی وائف کو 1/4 حصہ ملے گا، اور جو باقی پراپرٹی ہوگی وہ ادر جو اس کے لیگل ایئرز ہوں گے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی۔ According to Hanafi school of thought, what happens to the husband's share if the deceased has children from another marriage؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس نے پہلے ایک جگہ شادی کی تو وہاں سے اس کی اولاد تھی، لیکن پھر اس نے اس کے بعد وہاں سے اس کو ڈیورس ہو گئی یا اس کے ہسبینڈ کی اگر ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد اس نے پھر سیکنڈ میرج کر لی۔ سیکنڈ میرج کرنے کے بعد اس کا جو ہسبینڈ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن اس کی وہ جو شوہر تھا اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی کی اولاد ہے وہ پہلی والی شادی سے، تو اس صورت میں پھر ہسبینڈ کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس صورت میں ہسبینڈ کو اس کا 1/4 حصہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرنے والی خاتون ہے اس کی اولاد موجود ہے، اگرچہ اس کی اس شوہر سے نہیں ہے لیکن اولاد تو موجود ہے نا بھائی اس کی، تو لہذا اس کی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا 1/2، 1/2 یعنی کہ ہاف پراپرٹی اس کی بیٹی کو مل جائے گی، اور باقی اس کی پراپرٹی کا جو 1/4 حصہ ہوگا وہ اس کے شوہر کو ملے گا، اور باقی جو پراپرٹی ہوگی وہ اس کے دوسرے جو لیگل ایئرز ہوں گے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی۔ In the absence of children and parents, what is the husband's share in the Islamic law of inheritance؟ کہ اگر کسی خاتون کے نہ تو کوئی اس کے بچے موجود ہیں نہ ہی اس کے پیرنٹس موجود ہیں، تو پھر اس کے شوہر کا کتنا حصہ ہوگا؟ اس کی پراپرٹی میں 1/2 حصہ ہوگا۔ Who are considered distant kindred in Islamic law of inheritance؟ اسلامی قانون وراثت میں کون سے ایسے قانونی وارث ہیں جنہیں ذوی الارحام یا ڈسٹنٹ کنڈر تصور کیا جاتا ہے؟ وہ ہیں میٹرنل آنٹس اینڈ انکلز، یعنی کہ جو خالائیں ہوتی ہیں، ماں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ماں کی طرف سے، وہ سارے کے سارے ذوی الارحام کہلاتے ہیں، میٹرنل آنٹس اینڈ انکلز۔
According to Islamic law, what is the share of distant kindred in the inheritance? اسلامی قانون وراثت کے مطابق جو ذوی الارحام ہوتے ہیں ان کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ تو ان کا کوئی اسپیسیفک حصہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ریمیننگ اسٹیٹ ہوتی ہے شیئرز کو دینے کے بعد اگر کوئی ریزڈریز نہیں ہے تو پھر ڈسٹینٹ کنڈرز کو ملتی ہے. In the absence of direct descendants who becomes a primary sharer in Islamic law of inheritance, اگر کسی شخص کے آل اولاد موجود نہیں ہے تو پھر اس کے جو پرائمری شیئرر ہیں وہ کون بنتے ہیں؟ تو وہ اس کے ہوتے ہیں پیرنٹس، ماں باپ. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے پاس پراپرٹی چلی جاتی ہے. Who are considered residuaries in Islamic law of inheritance? اسلامی قانون وراثت میں وہ کون سے ورثاء ہیں جنہیں ریزڈریز یا اسبا کہا جاتا ہے؟ وہ کون سے قانونی ورثاء ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ورثاء ہوتے ہیں those entitled to the remaining estate after primary legal years. جو پرائمری لیگل ایئرز ہوتے ہیں انہیں ان کا شیئر دینے کے بعد باقی جو پراپرٹی ہوتی ہے، باقی جو اسٹیٹ کے جو لوگ حقدار ہوتے ہیں وہ ریزڈریز کہلاتے ہیں. If the deceased is survived by a spouse, children and siblings who are considered residuaries, اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ورثاء میں اس کی بیوی ہے یا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں اور اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں ان میں سے کون سے ایسے ورثاء ہیں جنہیں ایز اے ریزڈریز کنسیڈر کیا جائے گا؟ تو ان میں ہیں اس کے بچے ہیں، چلڈرن، وہ ایز اے ریزڈریز اپنا شیئر وصول کریں گے. نیکسٹ ہے what term is used to describe the share of the residuaries that is not fixed and depends on the amount left after giving the shares to primary heirs. کہتے ہیں کہ جو ریزڈریز ہوتے ہیں ان کا چونکہ کوئی فکس شیئر نہیں ہوتا بلکہ انہیں وہ اماؤنٹ ملتی ہے جو شیئرز کو دینے کے بعد باقی بچتی ہے، تو ان کے لیے کون سی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے التعصیب. اسبا یعنی کہ تعصیب ان کو کہا جاتا ہے. Who inherits the residue if there are no direct heirs, parents, siblings or distant kindred. اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کے کسی قسم کے کوئی ورثاء نہیں ہے، نہ تو کوئی شیئرز ہیں، نہ ذوی الفروض ہیں، نہ ریزڈریز ہیں، اور نہ ہی ڈسٹینٹ کنڈرز ہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی یعنی کہ بیوی یا شوہر بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، تو اس صورت میں اس کی جتنی پراپرٹی ہوگی وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے کھاتے میں یعنی کہ بیت المال میں جمع ہو جائے گی. If the deceased has two sons and no other heirs, how is the inheritance divided among them? اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے صرف دو بیٹے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی اس کا قانونی وارث نہیں ہے تو پھر ان بیٹوں کے درمیان اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو ان دونوں بیٹوں کو پھر اس کی ساری کی ساری پراپرٹی ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. In the presence of a son and a daughter, how is the inheritance divided under Islamic law of inheritance? کہتے ہیں اسلامک لا آف انہیریٹنس کے تحت اگر کسی شخص کے اگر ایک بیٹا اور بیٹی موجود ہے تو پھر اس بیٹے اور بیٹی کو پھر وراثت کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ son gets double the share of the daughter. جو بیٹی کا حصہ ہوگا اس کا جو ڈبل ہے وہ بیٹے کو ملے گا. Which law protects the rights of inheritance in Pakistan? پاکستان میں وہ کون سے قوانین ہیں جو کہ انہیریٹنس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں؟ وہ ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور ویسٹ پاکستان مسلم پرسنل لا 1962. According to section 498A of the Pakistan Penal Code 1860, anyone who forces a woman to surrender her rightful share at the time of succession, then he shall be punished with. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے تو تقسیم وراثت کے وقت وہ کسی خاتون کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا رائٹ جو اس کا انہیریٹنس میں بنتا ہے وہ اسے سرنڈر کر دے، اسے چھوڑ دے، وہ نہ لے، وہ مجھے دے دے. کوئی بھائی اگر اپنی بہن سے کہتا ہے تو پھر اس صورت میں اس شخص کو سزا دی جائے گی جس کی میعاد یعنی کہ جو امپریزنمنٹ کی سزا دی جائے گی
جو کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا ہوگی، اور اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ روپے تک کا فائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ Which succession act is applicable in Pakistan؟ پاکستان میں کون سا سکسیشن ایکٹ اپلیکیبل ہے؟ تو اس کا نام ہے سکسیشن ایکٹ 1925۔ What legal document is often required to establish inheritance rights in Pakistan؟ پاکستان میں اپنے جو وراثت کے حقوق ہیں انہیں اسٹیبلش کرنے کے لیے کون سا قانونی ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ تو اس کا نام ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ فوت ہونے والے شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر موجود نہیں ہوگا، دیکھیں نا، جب تک کوئی شخص فوت نہیں ہوگا تو پھر اس کی انہیریٹنس تو نہیں ہوگی نا۔ زندہ شخص کی کوئی انہیریٹنس نہیں ہوتی، انہیریٹنس ہمیشہ ہوتی ہی اس شخص کی ہے جب وہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے۔ تو ان پاکستان which legal system governs the laws of inheritance؟ پاکستان میں کون سا لیگل سسٹم لا آف انہیریٹنس کو گورن کرتا ہے؟ تو اس کا نام ہے شریعہ لا۔ If a deceased person has both sons and daughters and the mother is the only surviving parent, how is the inheritance typically distributed؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور ماں ہے، باپ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی پراپرٹی، اس کی اسٹیٹ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ تو مدر کو 1/6 ملے گا، اور جو باقی پراپرٹی ہوگی وہ سن اور ڈاٹر کے درمیان ایز اے 1/2 کے ریشو سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی۔ What is the share of the mother if the deceased has no surviving children and siblings؟ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور فوت شدہ شخص کے نہ تو کوئی بہن بھائی ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی بچے ہیں، تو اس صورت میں اس کی ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس کی مدر کو ملے گا 1/3۔ What is the share of the grandmother if the deceased has no surviving children and parents؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے نہ تو بچے ہیں نہ ہی ماں باپ ہیں، لیکن اس کی گرینڈ مدر موجود ہے، خواہ وہ پیٹرنل گرینڈ مدر ہو یا میٹرنل گرینڈ مدر ہو، تو اسے پھر 1/6 ملے گا۔ What is the share of a daughter if the deceased has no surviving sons؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس صورت میں بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ بیٹی کو 1/2 حصہ ملے گا۔ If a deceased person has survived 3 daughters and a wife, then the daughters will get۔ تو اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیوی ہے، تو پھر اس کی بیٹیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس کی بیٹیوں کو 2/3 2/3 حصہ ملے گا۔ Share of full sister will be in the presence of son of the deceased person۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی بہن بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تو اس صورت میں اس کی جو حقیقی بہن ہے اسے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا جو حقیقی بہن کا حصہ اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ محروم ہو جائے گی اور ساری کی ساری پراپرٹی اس کے بیٹے کو مل جائے گی، کیونکہ یہ اس کا پرائمری شیئرر ہے۔ نیکسٹ ہے شیئر آف مدر ول بی ان دی پریزنس آف ڈاٹر آف دی ڈیسیزڈ پرسن۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ورثاء میں اس کی مدر بھی ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ ہاں البتہ اگر اس کی بیٹی موجود نہ ہوتی اور اس کا جس میں اس کی کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تو پھر اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملتا۔ نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک یہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ بعد میں آنے والی ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوست لا ایڈمیشن ٹیسٹ یا پھر لا گیٹ کی آن لائن تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ ورچوئل لا اکیڈمی کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے تیاری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے، ہمارے تمام فیملی ممبرز کی خیر فرمائے۔ اور ایک اہم بات کہ کبھی بھی انہیریٹنس کے لیے نہ تو ماں باپ کو اپنی اولاد کا مرڈر کرنا چاہیے اور نہ ہی اولاد کو اپنے ماں باپ کا مرڈر کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ انسان کے نصیب میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے، ہمیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے، یہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں لازمی مل کر رہے گا۔ اس سے پہلے ہمیں
موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔